باغیوں پر حملوں کا مقصد بحیرہ احمر کے تجارتی راستے محفوظ بنانا ہے: نیٹو۔ ایران، چین، روس اور ترکی کی جانب سے حوثی باغیوں پر حملوں کے بارے میں اظہار تشویش۔ دی ہیگ میں قائم جنگی جرائم کی عالمی عدالت میں اسرائیل اپنے حق دفاع کے دلائل پیش کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ نیٹو نے کہا ہے کہ یمن کے حوثیوں پر امریکی قیادت میں کیے جانے والے حملوں کا مقصد بحیرہ احمر کی تجارتی راہداری کو محفوظ بنانا ہے۔ اس نے ایران پر زور دیا کہ وہ اپنے حامی گروہوں کو کنٹرول کرے۔ ایران نے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حوثی باغیوں کو نشانہ بنانے کو یک طرفہ اقدام قرار دیا۔ ترکی نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کا یہ اقدام غیر مناسب ہے، جبکہ چین کا کہنا ہے کہ وہ بحیرہ احمر میں کشیدگی میں اضافے پر فکر مند ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے اتحادیوں کی مدد سے جمعرات کو یمن میں حوثی باغیوں کی 16 تنصیبات کو میزائلوں اور جنگی طیاروں سے نشانہ بنایا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ ضرورت پڑی تو وہ ایسی مزید کارروائیوں کا حکم دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ حوثی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ حملوں میں اس کے 5 جنگجو ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ حوثی باغیوں کے تجارتی بحری راستوں پر حملوں کے جواب میں کیے گئے جوابی اقدامات سے تیل کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہالینڈ کے شہر دی ہیگ کی بین الاقوامی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے الزامات پر مبنی مقدمے کی سماعت جمعے کو دوسرے روز بھی جاری رہی۔ اسرائیل نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم نے ان الزامات کو منافقت قرار دیا ہے۔ وکلاء آج عدالت میں اسرائیل کے حق دفاع میں اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے جمعے کو بھی عدالت کے باہر فلسطینی پرچم اور پلیکرڈز اٹھا کر احتجاج کیا، جن پر فلسطین کو آزاد کرو اور غزہ پر بمباری بند کرو کے مطالبات درج تھے۔ امریکہ نے ایران کی جانب سے عمان کے ساحل سے ایک آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کی مذمت کرتے ہوئے جہاز اور اس کے عملے کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ We condemn the Iranian seizure of the St. Nicholas. محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ امریکہ ایران کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے مناسب اقدامات پر علاقائی شراکت داروں سے مشاورت کر رہا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق یہ اقدام گزشتہ سال ایران کے بحری جہاز اور اس کے تیل کو ضبط کرنے کے اقدام کے بدلے میں کیا گیا ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ لیبنانی حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے جمعرات کو ایک ہسپتال پر مبینہ اسرائیلی حملے میں طبی عملے کے 2 افراد کی ہلاکت کے بعد اسرائیل کے قصبے کریات شمونہ پر درجنوں راکٹ داغے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ لیبنان سے کریات شمونہ اور مارگلیوت علاقے کی جانب 10 راکٹ فائر کیے گئے تھے، جن میں سے 3 کو روک لیا گیا۔ اسرائیل کی ریسکیو سروس نے حملے کے نتیجے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں دی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے قاہرہ سے واپسی پر کہا ہے کہ اسرائیل ایک فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں عرب ملکوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ ایک ایسا راستہ جو اسرائیل کی سیکیورٹی کی جائز ضروریات اور فلسطینیوں کی اپنی ریاست کے قیام کے لیے خواہشات کی تکمیل کر سکے، وہ انضمام سیکیورٹی ایک فلسطینی ریاست کا ہے، جس میں ایران کو الگ تھلگ کرنا اور ایران کے حامی گروپوں کی کارروائیوں کو ناکام بنانا شامل ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے لیے جمعے کو ٹرین پر یوکرین پہنچ رہے ہیں۔ اس دورے میں روس کے خلاف یوکرین کی جنگ کے لیے برطانیہ کی جانب سے 2.5 ارب پاؤنڈ کے امدادی پیکج کا اعلان متوقع ہے، جس میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں، فضائی دفاع، توپخانے کے گولہ بارود اور میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے بھی امداد شامل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔